رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 91 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ دو درس میں اور اس سے پہلے یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ پہلے تو ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں، اور اگر مان لیا کہ آپ نبی ہو تو آپ دوسروں کے لیے ہوں گے، عربوں کے لیے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں۔ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی عام ہے کہ عام تو عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاصوں کے بھی پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبروں کے بھی نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تمام پیغمبروں نے اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ سارے انبیاء اور سارے پیغمبر شامل ہیں۔ تو یہ جن کے ماننے والے ہیں ان کے پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے اور یہ انکار کرے اور یہ دعویٰ بھی کرے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو پھر ایسے دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں مانا۔ اگر پیغمبروں کو مانتے تو پیغمبر کی جو بات تھی کہ آخری نبی کو ہم رسول اور نبی مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے اگر وہ ہمارے وقت میں آئے، تو وہ اس بات کو مانتے۔ اب جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کے آنے کے بعد جتنے دین ہے وہ منسوخ ہو گئے، اب کامیابی صرف اسلام میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج کی آیات ہے، اس میں پہلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ شخص جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ بے شک اپنے وقت میں داؤد علیہ السلام کا دین بھی صحیح تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا اپنے زمانے میں وہ بھی حق تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب کل کائنات کے واسطے، پوری کائنات، صرف عربوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے، اور سب کی نجات
اسی دین میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، اور اس دین کو صحیح معنی میں صحابہ نے سمجھا، عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور پھر یہ دین پورے عالم میں پھیلا، عرب میں پھیلا، عرب کے آس پاس پھیلا، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کی جڑیں مضبوط ہوئی، اور جن کے پاس پہنچا انہوں نے دین کو سمجھا۔ یہاں کا گیا گزرا مسلمان بھی دین کی ضروریات سے واقف ہے۔ عمل کرنا، فرائض کی پابندی کرنا الگ بات ہے، آپ کسی سے بھی کہو تو آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک سے بڑھ کر ایک مفتی نظر آئے گا، لیکن جہاں تک بات عمل کی ہے تو اس میں کمزوری ہے۔ ایسا اچھا، یہاں پہ مستحبات کی پابندی کرنے والے بھی موجود ہیں کہ اتنا عمل کرتے ہیں کہ مستحب بھی نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں بعض چیزیں تو فرض ہے، بعض چیزیں واجب ہے، بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور بعض چیزیں مستحب ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، جو دین کے مستحبات سے بھی واقف ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، مگر ہے بھی ایسے لوگ موجود۔ دوسرے ملکوں میں اتنا بھی نہیں ہے سوائے سعودیہ کے، کہ سعودی باشندے عقیدے میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہاں ہم چاہے کچھ بھی کہہ لیں، آج ان کی جو بھی پالیسیاں ہو وہ چاہے غلط ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں اور نظریات میں اتنے پکے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں بہت کمزوری ہے، جس سے دین پورا ڈھا جاتا ہے، عمل ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا، لیکن عقیدے میں ہمارے یہاں بہت کمزوری ہے، نظریے میں بہت کمزوری ہے۔ اب وہاں بھی سعودی میں بھی عمل کم ملے گا، لیکن آپ کو عقائد اور نظریات بہت مضبوط ملیں گے۔ اور باقی ملک آس پاس فرائض سے بھی ناواقف ہے، وہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، عقیدہ انہوں نے قرآن و حدیث پہ نہیں رکھا ہوتا ہے، کئی اور سے گھڑ کے لا کر کے ایک تیار کیا ہوتا ہے اور اس کو قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم مدینہ طیبہ سے چلے اور ذوالحلیفہ پہنچے، جس کو آج کل بیر علی کہا جاتا ہے، ذوالحلیفہ۔ اور ذوالحلیفہ کے نام سے لوگ آج کل واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مغربی علاقے کے ایک آدمی نے وہاں بالکل ننگا ہو کر غسل کرنا شروع کر دیا، وہاں بڑی تعداد میں عورتیں بھی موجود تھیں۔ اب غسل کرنے کے بعد جب اس نے احرام کے کپڑے پہن لیے اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، تو کہنے لگا میں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ میں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ تجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغسل قبل الاحرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کے لیے کپڑے اتارے۔ تو کپڑے اتارنے کا یہ معنی تو نہیں تھا جو اس نے سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے آ کر کپڑے اتار کر غسل کیا، یہ معنی تو نہیں تھا معاذ اللہ۔ غسل کے وقت لوگ کپڑے اتارتے اور اتارنے جائز بھی ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بالکل بغیر کپڑے کے آ جاؤ۔ اور کیا اس کا یہ سمجھنا حدیث پر عمل کرنا تھا؟ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جب ڈیپ لائن کا علم نہیں ہوتا اور ظاہری حدیث دیکھ لیتے اوپر سے اور سمجھتے مجھے سب کچھ آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی غلطیاں کرتے۔ تو ایسے کم علم لوگ بھی ہیں۔ اور آج سے تقریباً آپ 50 60 70 سال پہلے کی بات لے لو، اور آج بھی اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، چاہے وہ آپ چیٹ جی پی ٹی لے لو، اے آئی لے لو، اور مختلف پلیٹ فارم پر لے لو، وہاں کے ذریعے سے یہودی لوبی، عیسائی لوبی مسلمانوں تک قرآن کی آیت کو پیش کر کے غلط چیزیں پہنچا رہی ہے۔ آپ کی واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ چیزیں پہنچتی ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم فارورڈ کر دیتے، وہ قرآن کی بات ہے۔ تو آج سے تقریباً 60 70 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسے لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ کاغذ پر خوبصورت انداز میں
ایک تحریف شدہ قرآن کریم لکھوایا، یعنی اس میں چینج کر دیا، اور ان علاقوں میں بھیجا جہاں نہ تو قرآن کریم کے حافظ تھے نہ ہی دین سے زیادہ واقف تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر علاقے میں علماء کا، حفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں باہر سے امپورٹ کر دیں گے، ہاں، باہر سے امپورٹ کرنے والا کب تک رہے گا، اور کب تک وہ باہر سے آئے گا، وہ علاقے کو اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی چیزوں کے ساتھ سامنے نہیں رکھے گا کہ بدلاؤ لے کر کے آئے۔ تو وہاں بھیجا، اس وقت لوگوں نے جب وہ دیکھا تو اخبارات میں تقریباً 21 یا 22 قرآن میں تبدیلیاں ہوئی تھی، ان میں سے ایک یہ آیت بھی تھی۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ غیر کا لفظ ہٹا دیا، اور کیا لکھا؟ وَمَن يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب غیر ہٹا دیا، اب اندازہ کریے، یعنی جس نے اب دین اسلام کو قبول کر لیا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تحریفات بھی اس طرح کی تھی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جمال عبد الناصر کو، جو اس وقت مصر کا صدر تھا، قرآن کا حافظ تھا، اور عمل میں ویسا ہی تھا جسے مصری ہوتے، کہ ان کے قاریوں نے بھی داڑیاں صاف کی ہوتی ہیں، بس آوازیں ہی آوازیں ہے، ایسے مائک پہ آوازیں ہی آوازیں ایسے، اور چہرے بالکل صفا چٹ ہوتے۔ بہرحال پھر بھی جمال عبد الناصر کو اسلامی غیرت آئی، اس نے دین کے بڑے بڑے اچھے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ قاہرہ میں ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جو 24 گھنٹے چلے گا، اور آج تک اس سے قرآن کریم نشر ہوتا چلا آ رہا ہے، تاکہ مسلمان اپنے کانوں سے قرآن کریم کو سنیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ علماء اور قراء کے وفد بنا کر ان کے علاقوں میں بھیجے جہاں یہودیوں نے تحریف شدہ قرآن کریم تقسیم کیے تھے، تاکہ ان کو آگاہ کرے کہ اصل قرآن یہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جو یہودیوں نے چھپوایا ہے اس میں غلطیاں ہیں۔ آج کل باطل بھی بہت آتا ہے کہ دیکھو ہم ایکتا دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ، اور اسی میں وہ گمراہیاں پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ قرآن پاک کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے، تقسیم کیے، اور اب یہ کام سعودیہ نے بھی کیا ہے کہ اچھے سائز میں عمدہ کاغذ پر طبع کرا کر دنیا بھر میں قرآن کریم تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ جاؤ حج کے لیے، آپ عمرے کے لیے، آپ کو وہ تقسیم کیے جائے گی۔ سادہ بھی الگ الگ زبانوں میں ترجمہ کرا کر، انگریزی زبان میں، بیروہی زبان میں، اور مختلف زبانوں میں۔ اردو ترجمہ اور تفسیر کے لیے انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، تو علماء نے ان کو بتایا کہ اس وقت اردو زبان میں بہترین ترجمہ اور مختصر تفسیر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے یہ ترجمہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر اس وقت لکھی جب آپ مالٹا میں قید تھے، اور سورہ آل عمران سے لے کر کے آخر تک کی تفسیر حضرت کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اچھا، مالٹا میں قید کیوں ہوئے وہ بھی سنیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز کا اپنا پالتو، میں وہی لفظ کہوں گا، وہ تاریخ یہی لفظ سے اس کو یاد کر سکتی ہے، انگریز کا اپنا پالتو شریف حسین مکہ، اس کو کہتے ہیں شریف مکہ، جس کا خاندان آج کل جارڈن میں آباد ہے۔ شریف مکہ کے ذریعے حضرت شیخ الہند سے ترکوں کے خلاف کفر کا فتویٰ حاصل کرنا چاہتا کہ آپ فتویٰ دو کہ ترکی کافر ہے۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ مصطفیٰ کمال پاشا یا چند لوگوں کے کفر کی وجہ سے میں سارے ترکی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے عرب دشمنی میں اسلام اور خلافت کی مخالفت شروع کر رکھی، اور خلافت کے خاتمے کے لیے سازشوں کے علاوہ انہوں نے ایک باغیرت عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کو بھی معزول کرایا تھا۔ بعد میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کا صدر بننے کے بعد خلافت ختم کی، اسلامی قوانین ختم کیے، قرآن شریف عربی میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عربی میں اذان دینے پر اجازت نہیں تھی، اور آج ہم اس کو
ہیرو سمجھتے مصطفیٰ کمال پاشا کو، کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر تھا. اس نے تو باطل کے ساتھ مل کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا ہے. اب جس طرح ترکوں نے قانون پاس کیا تھا اس وقت انہوں نے قانون اور بھی پاس کیا تھا کہ 16 سال کی عمر تک کوئی دین حاصل کر ہی نہیں سکتا. آج کل یہی ہو رہا ہے. اب کچھ یہی پالیسی اب آ رہی ہے ہمارے یہاں بھی. حالانکہ یہی عمر ہوتی ہے دین حاصل کرنے کی. تو جو 16 سال تک دین حاصل نہیں کرے گا اس کے بعد اس کو فرصت نہیں ملے گی کہ کب سیکھنا ہے اس کو. بے دین اور بے ایمانی مرے گا. مگر اس کے باوجود بھی ترکی مسلمان ہے. تو چند آدمیوں کے کفر کی وجہ سے سب کو تو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہی بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کمال جیسے چند لوگوں کی وجہ سے سارے ترکوں کو میں کافر کیسے کہوں. حضرت کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ترکوں کو کافر کہنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے مالٹے کی جیل میں ڈال دیا گیا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لینے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اپنا سارا ملک ان کے علم، ان کے تقویٰ، ان کی سیاست پر بھروسہ کرتا تھا. تو اگر حضرت شیخ الہند یہ فتویٰ دے دیتے تو ہمارے لیے راستہ صاف ہو جائے گا انگریزوں کے لیے. تو حضرت شیخ الہند کا یہ ترجمہ اور تفسیر جو انہوں نے مالٹا کی قید کے دنوں میں لکھا تھا، سعودی حکومت نے کروڑوں کی تعداد میں چھپوایا، اس کو تقسیم کیا. اب بعد میں جا کر کے بعض لوگوں کو ناگوار ہوا کہ ان کا ترجمہ کیوں شائع ہوا، اس پر انہوں نے شور برپا کیا. سعودی حکومت نے دوبارہ علماء کو اکٹھا کیا کہ یہ لوگ کیا کہتے. تو علماء نے کہا کہ کہنے والے بالکل غلط ہیں، تعصب اور ضد سے کام لیتے. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور تفسیر بالکل صحیح اور درست ہے. سعودی حکومت نے ان کے احتجاج کو بالکل مسترد کر دیا. اب جا کر کے پچھلے کچھ سالوں میں یہ ترجمہ شائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی جگہ مولانا محمد جناگڑی کا ترجمہ شائع ہو رہا ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریف کیے ہوئے قرآن کریم چھپوا کر تقسیم کیا. وہ اندازہ کرو کہ ہم اگر دین حاصل نہیں کریں گے اور ہم وہی جہالت پہ باقی رہیں گے تو کیا دوسرے باطل فرقے ہمارا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اور نمونے کے طور پر میں نے ایک تحریف بیان کی کہ آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ سے غیر کا لفظ نکال دیا اور معنی بن گیا کہ جو اسلام تلاش کرے گا، جو اسلام کو اپنائے گا دین کے طور پر، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا، فرمایا وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو اس وقت قرآن اور صاحب قرآن یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے، ان کو یہ بات پکے طور پر معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. یہ قرآن میں آتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ رسول امی وہ ہے کہ وہ اس کو پاتے ہوئے لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یعنی اللہ کے نبی کی خوبیاں، اللہ کے نبی کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ان کو تورات میں بھی لکھا ہوا ملتا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا ملتا تھا. اور پہلے پارے میں آپ یہ بات سن چکے ہو کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہود و نصارہ جب دشمنوں سے لڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے کہ اے پروردگار آخری نبی کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ نبی برحق ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کو پہچان لیا تو انکار کر دیا. اللہ فرماتے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانی، کہ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. وشہدوا، انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق، کہ وہ رسول برحق ہے، یعنی پہلے بھی ایمان لائے اور یہ بھی کہے کہ وہ رسول برحق ہے. وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر ہوئے، آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کفر پر اڑے رہے. اب جو یہ نہ مانے تو اس سے بڑا کوئی ظالم ہے، اس کو ظالم ہی کہیں گے. اسی کو اللہ کہہ رہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے.
اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے، ایمان ان کو دیتا ہے جو اس کے طلبگار ہے، زبردستی کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ آگے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ آج دیکھو دنیا میں یہودی ہو، اس کے پاس مال دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوری دنیا لعنت بھیج رہی ہے، پوری دنیا اس قوم پہ لعنت بھیج رہی ہے، چاہے سب کچھ ہے، حکومت ہے، ساری اس کے پاس ریسورسز ہے اور سب کچھ ہے، لیکن حکومت ساری دنیا کے لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ طاقت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر رہے۔ اب ایسے لوگ جو پیغمبروں کے آنے سے پہلے پیغمبر کے طفیل، پیغمبر کے وسیلے سے دعائیں کرے اور ان کے تشریف لانے کے بعد کہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس نے آنا تھا، اور پھر ایمان لانے سے انکار کر دے تو وہ ملعون ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب لعنت بھیجی خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور فیصلے کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح دنیا میں فیصلے ہوتے کہ سٹے لگا دیا جاتا ہے کہ ابھی سٹے، سزا بعد میں، نہیں، وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی، جس وقت فیصلہ ہوگا فوراً سزا ہوگی۔ وہاں ہاں سزا سے کون بچے گا؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو صحیح کیا، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق عقیدے بنائے، اور جو جاہلیت والے عقیدے تھے، شرک والے عقیدے تھے اور شرک والے اعمال تھے وہ چھوڑے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد، پہلے ایمان لائے پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اس کفر میں اور پکے ہو گئے، لن تقبل توبتہم، اللہ نے کہا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس توبہ کی حیثیت کیا ہے کہ کفر پر اڑے رہے اور منہ سے دکھانے کے لیے جھوٹا جھوٹا توبہ توبہ۔ آج بھی ہم میں کتنے لوگ ہوتے کہ گناہ کرتے رہیں گے اور آگے ارادہ بھی ہے، لیکن خالی ظاہری دکھاوا، بولے میری توبہ اللہ میری توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے، ایک قسم کی مکاری ہے، ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ ہاں اصل حقیقت میں توبہ وہ ہے جو دل سے ارادہ کرے، چاہے گالوں پہ ہاتھ نہ مارے، دل سے ارادہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے، میں آئندہ سے اس نافرمانی اور گناہ اور یہ حرام کام سے بچ جاؤں گا۔ تو کہا جو کفر میں مضبوط ہو گئے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت میں مرے، وہم کفار، کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان میں سے کسی ایک سے سونے سے بھری ہوئی زمین بھی قبول نہیں کی جائے، یعنی رشوت کے طور پر۔ 24ویں پارے میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر ہو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا اور اس جیسا اور بھی، اور وہ اس کو فدیے کے طور پر دے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی قیامت والے دن اللہ سے یہ فرمائیں گے، قیامت والے دن اللہ خود فرمائیں گے کہ میرے بندے بتا یہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہے، اور اس طرح کہ زمین کی سطح سے لے کر آسمان تک بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سونے سے بھری ہوئی ہے، اور اتنی دنیا اور بھی تصور کر لے ذہن میں، وہ بھی سونے سے بھری ہوئی ہے، تو کیا یہ فدیے کے طور پر تو دے کر جان چھڑانے کے لیے راضی ہے؟ آج چند روپے کے لیے یا تو سود کھاتا ہے یا تو حرام کام کرتا ہے چند روپوں کے لیے، اور وہاں یہ ہوگا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اتنی ساری کہ اللہ سب لے لے، عذاب سے بچا لے، کہ راضی ہے؟ کہے گا اے رب راضی ہوں، اچھا ہوتا تھا کہ اس پر یہ قبول کر لیا جاتا، اچھا ہوتا کہ اس کو قبول کر لیا جاتا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سونا ہوگا کس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ سمجھا رہے مثال دے کر کے. اور ہو بھی کہ اللہ کے یہاں دے دے کہ رشوت لے لو اور چھوڑ دو تو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا وِفْتَدَا بھی اگرچہ وہ اس کو بطور فدیے کے دے دے, کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی رشوت نہیں چلے گی, کوئی پہنچ نہیں چلے گی, کوئی مرتبہ نہیں چلے گا, کوئی عہدہ نہیں چلے گا, کوئی قربت نہیں چلے گی, کوئی نسبت نہیں چلے گی, اگرچہ وہ اس کو دے دے. اولئک لہم عذاب علیم, یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو. قرآن نے صاف کہہ دیا, قرآن کے الفاظ ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو, وہ بے یارو مددگار ہوں گے. اسی واسطے یہ قرآن کی آیتیں عبرت کے طور پر یہودیوں کے, عیسائیوں کے حالات بیان کر کے, اس کا پس منظر بیان کر کے, ان کا بیک گراؤنڈ, یہ واقعات بتانا مقصود نہیں ہے, یہ بیک گراؤنڈ بیان کر کے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی, اگر وہ نہیں مانیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, اپنی باتوں پر اڑے رہیں گے, تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. چاہے ان کی دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں ہو, بڑے بڑے مال ہو, بڑے بڑے ریسورسز ہو, ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ آیات ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان کی کہ یہ واقعات بتا رہے تاکہ تم بھی تیاری کر لو. اگر نہیں سمجھے, نہیں سنبھلے, اور وہی یہودانہ رویہ اور روش, اور عیسائیوں والی روش, اور ہندوانہ روش اور رویہ اپنا کر رکھا, تو پھر اللہ کی یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ سبق تھا آج کی آیت میں, اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 91 تک تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.